आने से पहले रसूलुल्लाह का तारुफ, आने से पहले रसूलुल्लाह की पहचान, आने से पहले रसूलुल्लाह का इंट्रोडक्शन। तो मेरे दोस्तों, मेरा पाक पैगंबर वो नहीं है कि जब आए तो आने के बाद लोग जाने, आने के बाद कोई पहचाने, आने के बाद उनके जिक्र चर्चे तज़किरे हो। जी नहीं, आए नहीं है, आने से पहले रसूलुल्लाह की पहचान मौजूद है, आने से पहले तारुफ मौजूद है, आने से पहले जान शनासाई मौजूद है। ये मेरे पाक पैगंबर इस वस्फ में और इस कमाल में अकमल है। मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ सुनने सुनाने तक महदूद नहीं, सिर्फ कहने कहलाने तक महदूद नहीं है, सिर्फ इतनी बात भी नहीं है कि एक बात करें और सारे वाह वाह करें और मैं भी कहूँ जी वाह वाह हो गया। ना मेरे भाई, इतने बड़े रुतबे, दर्जे, वैल्यू, हैसियत, मर्तबे वाला नबी हमें मिला है, हमें चाहिए हम इनकी अहकामात को अपनी जिंदगियों में जिंदा करें, इनकी तालीमात पे अमल करें, इनकी सुन्नतों को अपनी जिंदगियों में जिंदा करें। करेंगे? जितने दोस्त बैठे हैं, मैं सबसे वादा लेता हूँ, तवज्जो रखना, जितने दोस्त बैठे हैं, अल्लाह के घर में बैठे हो, एक नेक जगह आए बैठे हो, मैं आपको एक जुमला कहता हूं अल्लाह को गवाह बना के। आज एक बात कह लो कि जब हमारे पाक पैगंबर इतने बड़े रुतबे वाले और बगैर मुतालबे के रब ने हमें उनको उम्मती बनाया, हमें चाहिए हम अपनी जिंदगियों में हुजूर की तालीमात को आम करें। करेंगे? जितने दोस्त बैठे हैं, जिसके दिल में आए वही हाथ खड़ा करके कहे कि मैं अपनी जिंदगियों में रसूलुल्लाह की तालीमात को जिंदा करूंगा, अहकामात को जिंदा करूंगा, पैगंबर करीम की मंशा पर चलूंगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे अमल करूंगा। करेंगे? अल्लाह आपको खुश रखे। ये मैंने इसलिए कहा है कि जब तक बयान के बाद तश्कील न हो ना, मजा नहीं आता। सिर्फ अब जज्बा बना के चले जाए तो तश्कील भी तो होनी चाहिए ना। मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने में एक वजह तो दावत और तबलीग भी है, तो इसके साथ हमें यहाँ भी रहना चाहिए कि हम इस बात के बाद अपनी जिंदगियों में ये चीज जिंदा करें। और मेरे दोस्तों, अजीज हम्माद का निकाह है, तो इस निकाह के हवाले से मैंने चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी थी, इसीलिए मैंने अपने बयान के पहले हिस्से को शॉर्ट किया ताकि मैं अगला जुमला कह पाऊँ। कह लूँ वो बात? बताइए। निकाह का प्रोग्राम है और अभी हमने खुतबा निकाह पढ़ के इजाब कबूल कराया और माशाअल्लाह अल्लाह इनको शादी मुबारक फरमाए। आप सब कहते हैं अल्लाह मुबारक फरमाए। निकाह पर बहुत सी चीजें हैं जो हमारे मुआशरे में कुछ उलट रहा है। आजकल मुआशरे में मौसीकी की महफिल के बगैर लोग कहते हैं निकाह ते होया चस नहीं है। बाकी अल्लाह ही माफ। ये एक अजीब जुमला चल पड़ा है कि मजा नहीं आया। अच्छा, निकाह पर वो काम करेंगे जो शादी खाना आबादी को पता नहीं खाना बर्बादी की तरफ अल्लाह न करे ले जाए। ऐसे ऐसे मामलात, ऐसे ऐसी बातें, ऐसे ऐसे खुदा की कसम हरकत जिससे बिल्कुल जिंदगी का दिल दहल जाए। और वहां पर गाने और फिल्म स्टार और पता नहीं क्या क्या। एक शादी में मेरा जाना हुआ तो वहां गाने की आवाज है। मैंने कहा जी मेरी वापसी। मेरी एक आदत, अपने असातिज़ा किराम की दुआओं की बरकत से कह रहा हूं, मैं कभी उस शादी में नहीं जाता जहां पर अल्लाह को नाराज करने वाले काम। बाहर से जाकर दूल्हा को मुबारक दे देंगे, हम नहीं जाएंगे। शादी में नाराज होते हुए 10 दफा। ये कोई बात है? सर पे पगड़ी पहन के, मुंह पे दाढ़ी रख के हमने सर झुकाने के लिए पगड़ी नहीं पहनी। कायद मिल्लत इस्लामी हज़रत मौलाना फरमान दामत बरकातुहुम फरमाते हैं, हमने अपने सरों पे पगड़ियां सर झुकाने के लिए नहीं, सर उठाने के लिए। तो इसलिए थोड़ी है कि हम रसूलुल्लाह की सुन्नत को पहन के चेहरे पे हुजूर की सुन्नत रख के अजी बैठे रहे, 2 बंदे नाराज हो जाएंगे, कल के आज हो जाए। ये कोई बात है? वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, रब क़यामत में मुस्लिम और मुजरिम को जुदा करेंगे, अभी से ही होगा। ये कोई ऐसी वैसी बात तो मैं नहीं जाता। एक जगह जाना हुआ तो वहां आवाज आई कि मैंने रोका, तो एक बूढ़े से बुजुर्ग बैठे थे, मेरे ख्याल में आलिम हाफिज तो नहीं थे, तो मुझे कहते हैं जी मौलवी साहब इन्हें इतने गुंजाइश नहीं, इन्हें इतने
اتنی تو گنجائش ہے نا کہ شادی پر گانے بجائے جائے. گنجائش ہے؟ کہتے ہاں. میں نے کہا اللہ آپ کو بھلا کرے, میں آپ کے ہاتھ چومتا ہوں, مجھے تھوڑی بہت سمجھا دیں دلیل کیا ہے. دلیل تو علماء کو پتہ ہے, پھر تسی کیوں بولے؟ دلیل علماء کو پتہ, پھر آپ کیوں بولے؟ ہمیں سمجھائے کہاں ہے دلیل. اب وہ آئے ماشاء. میں نے کہا بابا جی سنیں, الحمدللہ علماء حق نے وہ حدیث پڑھی بھی ہے اور سمجھی بھی. مشکات جلد نمبر 2 کتاب النکاح میں حدیث پاک موجود ہے. حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہما کی شادی ہے. حضرت معوذ بن افرا, وہ ابو جہل کے دونوں بھائی جو قاتل تھے, ان کی بیٹی کی شادی ہے, شہید کی بیٹی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود رسالت ماب اس شادی میں شریک ہے. وہاں جا کر بیٹھے اور یندبن بالدف, اور وہ دف بجا رہی ہیں. فجالت جویریات, حدیث میں نابالغ بچیاں دف بجا رہی ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے تذکرے بطور نظم پیش کریں, اور بجا بھی دف رہی ہیں اور ہیں بھی نابالغ. اور آپ کو پتہ ہے دف کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ڈھول, ایک ہوتا ہے دف. میں طائف گیا, رب کریم نے ہمیں سعادت عطا فرمائی سعودیہ میں طائف میں نے وادی شفا میں دف بنتے ہوئے دیکھا ہے, اور وہاں دکانوں پہ بکتا ہے. میرے پاس اس وقت اتنی وسعت نہیں تھی کہ میں وہ دف خرید کے آپ کے لیے لاتا اور دکھاتا. میں سمجھائے دیتا ہوں, برتن کے ایک طرف جانور کا چمڑا لگا دے, یہ دف ہے, دونوں طرف سے بجاؤ یہ ڈھول ہے. تو وہ دف تھا, اور بجانے والے بھی نابالغ بچیاں تھیں, اور وہ بجا رہی ہیں. اور رسالت مآب علیہ السلام بیٹھے, آپ بھی نابالغ بچیوں کی یہ ترتیب رکھیں, کون آپ کو منع کرتا ہے؟ اچھا پھر اگلا جملہ بھی سنو. وہاں بچی نے ایک جملہ کہتے ہوئے ایک لفظ کہا, وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. یہ جملہ خلاف شریعت تھا کہ ہم میں وہ نبی موجود ہے جو کل کی ساری خبریں بھی جانتا ہے. حالانکہ علوم غیب کی چابیاں کس کے معاملات میں؟ قرآن کریم کا اعلان ہے, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. یہ تمام علوم غیبیہ کی چابیاں میرے اللہ کے معاملات ہیں. رسول اللہ کا علم ہے, ہم علم کا انکار نہیں کرتے. جو حضور پاک کے علم کا انکار کرے اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں. علوم ہے, معلومات ہیں, دین ہے, سمجھ ہے, فہم ہے, فراست ہے, نبوت کا اعلیٰ درجہ ہے, لیکن جو معاملات اللہ کے علوم کے ہیں وہ اللہ کے ہیں. رسول اللہ کے علوم تو امت کے تمام انبیاء سے بھی ظاہر. میں کہوں باقیوں کا علم اور رسول اللہ کے علم میں اگر سمجھانے کے لیے بات کروں, تقریب تفہیم کے لیے, تو جاؤ سمندر پہ, سوئی ڈبولو, ناکے میں پانی آئے گا. یہ باقیوں کا علم ہے, جو پورا سمندر ہے میرے پاک پیغمبر کا علم. لیکن اللہ کا علم تو اللہ کا علم. تو انہوں نے اس طرح کی جب بات کی نا دونوں کے علوم کو ایک کرنے میں, تو حضور نے فرمایا دعی حاضر وَقُلْتِ كَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ. وہی کہہ جو پہلے کہہ رہی تھی, یہ جملہ مت کہنا. میں نے کہا سن بابا جی, اگر خلاف شریعت وہاں معاملات میں بچیاں کچھ غلط بھی کہہ دے تو وقت کے بزرگ جو وہاں بیٹھا ہو نیابت پیغمبر میں اس کی یہ ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو روک دے. تو یہاں گانے بجائے جا رہے ہیں اور بالغ اور ڈانس ہو رہا ہے خواتین کا. قرآن کہتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. پاؤں عورت نے زمین پہ یوں نہیں مارنا کہ اس کی چھلکار دوسرے تک جائے. قرآن ڈانس پر پابندی لگا رہا ہے, بین کر رہا ہے, اور تو بزرگ یہاں بیٹھ کے بڑے مزے سے کہہ رہے جی اتنی ایک تک گنجائش ہے. یہ بات ہے. جب میں نے یوں حدیث سنائی تو بزرگ صاحب خاموش ہو گئے. باقی کہنے لگے مولانا ہم پیار کی باتیں کرنی چاہیے شادی. میں نے شادی چھوڑ دی. میرا انہوں نے پھر بند کرایا اور دوبارہ بٹھایا. لیکن میں ایک بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایسے معاملات سے بچے. مبارک ہے ہم بات کی شادی کہ اس شادی میں اللہ کی بات ہو رہی ہے, رسول اللہ کی بات. اپنی شادیوں کو یہ شادی یہ قابل تقلید بنا. خدا کی قسم ان معاملات کو ہم کرنا چاہیے. اور شادی میں ایک بات مزید بھی آپ سے کروں, یہ مجھے بھی ایک بات لکھ کے کہی کہ اس کی وضاحت کر دیں. یاد رکھیں معاملات یہ ہیں کہ بچی کی مرضی بھی پوچھنی چاہیے. شادی آج کل مرضی بالغ بچی پر ٹھوس دی جاتی ہے. نہیں, والدہ کے ذریعے, اس کی بہنوں کے ذریعے, اس کی پھوپھوں کے ذریعے, اس کی خالاؤں کے ذریعے پوچھ لیا جائے. بالغ خاتون کو شادی کا حق ہے کہ وہ ہاں کر دے یا نہ کر دے. ٹھیک ہے وہ اپنے باپ کی عزت خاک میں نہ ملائے,
وہ اپنے معاملات اور ترتیب کو دیکھ کر چلے، لیکن یہاں پر رضامندی پوچھنا ضروری ہے، ورنہ فرد نکاح صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری موجود ہے، بغیر رضامندی کے نکاح کر دیا جائے تو حضور پاک کے نکاح کو مردود فرما دیا۔ اور نکاح کے موقع پہ ایک معاملہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جہیز کی ڈیمانڈز نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل جہیز کی ڈیمانڈ ہے، میں حضرت استاد جی کے سامنے جسارت کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، عجیب معاملہ ہے، سسر اپنے جگر کا ٹکڑا بھی تمہیں دے اور اپنا مال بھی تمہیں دے، تو کس کام آئے گا بھائی؟ تو بقرہ عید کے کام آئے گا، تو کمانا اپنی بیوی کے لیے۔ عجیب رہے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے بائک چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، اور پھر کچھ ایسے معاملہ، حضرت استاد جی میں نے کئی ایسے فتاوی پر دستخط کیے ہیں جہاں وجہ طلاق یہ ہے کہ یہ خاتون اچھے صوفے نہیں لائی، یہ بیڈ کی لکڑی اچھی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ میرے نام کے ساتھ یہ مفتی کا لفظ لگا ہوا ہے، ان فتاوی جات پہ دستخط کرتے ہوئے آنکھوں سے چھلک پڑتی ہے۔ یار کسی کا گھر برباد ہو رہا ہے، ہم تو گھر ملانے جوڑ کی چاہیں گے، ہم توڑ تو نہیں چاہیں گے، لیکن مسئلہ کیا؟ تیسرے دن بچی گھر آئی ہے اپنے ماں باپ کے، پیچھے محلے کی کوئی ایسی عورت آئی جو اس کی ذہنیت بڑی عجیب قسم کی تھی، اس نے آ کر کہا 2 نمبر بیڈ تو ٹھیک نہیں ہے، 2 نمبر لکڑی کا، اسے تو دیمک لگ جائے گی۔ خاوند بیوی کی لڑائی ہو گئی، ہاں جی میرے باپ کے دیے ہوئے مال پہ اعتراض کی، وہ لڑائی میں وہ معاملہ جاتا جاتا آخر طلاق تک پہنچا۔ خدا کے لیے کام نہیں، کچھ مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو ڈیمانڈ نہیں کریں۔